السلام علیکم ایوری ون. اچھا جی، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے تعارف کرایا، میرا لائف کا مشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملک اگلے 10 سال میں ٹاپ 10 امیر ترین ملکوں میں شامل ہو. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرا وزیر اعظم ممالک کشکول لے کے پھرتا رہے. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرے گلی کے کونوں کے اوپر بھک منگے بچے آئے ہیں. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ 15-20 ہزار روپے کے لیے اپنا 12 گھنٹے کے لیے کام کرتے ہیں. جس طرح سے ابھی انہوں نے بتایا اعجاز نے کہ ان پہ لوگ شک کرتے تھے کہ بھئی یہ پیسے کہاں سے کماتے ہیں، تو میں انٹرنیٹ پہ جب سے انٹرنیٹ آیا جب سے کام کر رہا ہوں 94-95 سے پاکستان میں، اور بہت سارے لوگ مجھ پہ بھی شک کرتے ہیں بھائی یہ کیا چکر ہے، پیسے کہاں سے آتے ہیں. کل ہمارے ایک کالیگ کہہ رہے تھے یار آپ سر کون سی ایجنسی کے لیے کام کرتے ہیں. تو مجھے جتنی بھی ایجنسی والے ہیں پیسے تو کبھی کسی نے بھیجے نہیں. میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی میں تو ایجنسی آف ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتا ہوں. میری خواہش ہے کہ اس ملک میں کوئی غریب نہ رہے. اچھا جی، اب غریب ہم کیوں ہیں؟ بہت سارے ریزنز آپ کے ذہن میں ہوں گے. کوئی کہے گا ایجوکیشن ہے، کوئی کہے گا عمران خان نہیں ہے، کوئی کہے گا نواز شریف نہیں ہے اس لیے غریب ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس ملک میں 5 دریا بہتے ہوں، 240 ملین سمارٹ لوگ رہتے ہوں، 70% زمین خالی ہو، وہ ایک خامہ خواہ کی غریب ملک ہے. اور خامہ خواہ میں اس لیے کہ جب میں پوچھتا ہوں کہ آپ یہ کیوں نہیں کرتے، بس کوئی جواب نہیں ہوتا، پتہ نہیں ایسا ہی ہے. آپ ذرا اپنے موبائلز نکال کے اس میں 10 ایسے لوگوں کے نام لکھ کے دکھائیں جن کو آپ اپنا رول ماڈل مانتے ہو. میں گارنٹی کر سکتا ہوں 97% لوگ یہاں نام بھی نہیں لکھ سکتے 10 لوگوں کے. آپ لوگ لکھ سکتے ہیں؟ کتنے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ 10 لوگ ایسے ہیں جن کو میں میں ان سے انسپائرڈ ہوں؟ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو 10 نام نہیں لکھ سکتے؟ باقی لوگ کہاں ہیں؟ میں آپ کو میرے نزدیک جو ریزن ہے پاکستان کی غربت کا وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر انجیکٹڈ ہے سیلف بلیف. ہمارا بہت خراب ہے. میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا ہوں، میں تو خوبصورت لڑکی نہیں ہوں، میں تو خوبصورت لڑکا نہیں ہوں، میرا تو رشتہ نہیں ہو سکتا، میں کاروبار نہیں کر سکتا، مجھے نوکری نہیں مل سکتی. یہ نہیں صبح سے شام بچپن سے جو سنتے ہوئے آ رہے ہیں نا، اماں جی سے کہا یہ لفظ نہیں ہے، ابا جی سے کہا نہیں ہے، صبح سے شام تک نئی ہمارے دماغ کے اندر اتنا زیادہ انگریو ہو گیا کہ اب ہم کچھ کرتے ہوئے بہت زیادہ کیا ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں. ڈرپوک قوم ہے. یعنی ہم مار سکتے ہیں جان سے کسی کو لیکن اس سے بات نہیں کر سکتے. ایگری کریں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے اندر سیلف بلیف کی کمی ہے اور کانفیڈنس کی کمی ہے. ہمارے اپنے اوپر ہمیں کانفیڈنس نہیں ہے، اور یہ لرنڈ ٹریٹ ہے. یہ ہم نے سیکھا ہے، یہ ہمیں سکھایا گیا ہے. میں آپ کو کچھ ایگزامپلس دوں گا اور آپ خود سوچیے گا اس کے اوپر. اچھا، میں جو نعرہ لگاتا ہوں وہ لگاتا ہوں کہ ہر پاکستانی کمائے گا کم سے کم 1 لاکھ روپے مہینہ. میں 5 ملکوں میں ریزیڈنٹ رہ چکا ہوں، 85 کنٹریز میں گھوم چکا ہوں، 6 ملکوں میں کمپنیز چلا چکا ہوں. تو مجھے آئیڈیا ہے کہ دنیا کیسے کام کرتی ہے. کچھ زیادہ تر لوگوں سے زیادہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس کے اندر سیلف بلیف کی جو تھوڑا کریک پاٹ کہلاتا ہے، اسٹیو جاب ہو، آئنسٹائن ہو، بال بڑے ہوئے، وہ کچھ لوگ کر جاتے ہیں. باقی لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ نارمل رہیں. آپ میں سے یہاں کتنے لوگ نارمل رہنا چاہتے ہیں؟ اور ایب نارمل کتنے ہونا چاہتے ہیں؟ ہاں ہوتا تو ہے نا، لیکن اس کو ایب نارمل ہی کہے گا نا دوسرے لوگ. تو ہیں تو ایکسٹرا آرڈنری. آرڈینری تو آپ لوگ رہنا نہیں چاہتے لیکن پھر بھی آرڈینری ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ یہاں پہ جو بیٹھے ہیں یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے. ہم سمجھتے ہو یار میں تو ساحل، یہاں تو کوئی اپارچونیٹی کوئی نہیں بھائی، یہ تو بیکار سی جگہ ہے، یہاں کیا ہو سکتا ہے. سب نہیں کہتے، کچھ لوگ کہتے ہیں. جب حمل ٹھہرتا ہے ماں باپ کے درمیان تو 100 ملین سپرمز ہوتے ہیں، ان میں سے ایک آپ ہیں. اب آپ کا جو پیدا ہونے کے چانسز تھے
وہ 1 in 100 ملین تھے. اب آپ کہہ رہے ہیں میں تو بیکار سا انسان ہوں, میں تو پاکستانی ایسے بیکار سا ہوں. کہاں سے بیکار ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اس نے آپ کو یہاں بھیجا ہے, بڑا کیا ہے, انرجی دی ہے, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹائم دیا ہے, لسننگ ایبیلٹی دی ہے, تو اس کو ٹھیک کیسے کریں؟ اچھا اب میں کچھ 2-3 جملے بولوں گا, آپ نے ان کو کمپلیٹ کرنا ہے. خود ہی کو کر بلند اتنا, ان اللہ معاذ. سین فرانسسکو میں منیمم تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ جواب نہیں آیا ہے نا. تو اس کو کہتے ہیں کلچرل نالج. یہ ہماری ہوا میں ہے, کسی نے آپ کو رٹایا نہیں ہے. یہ چیزیں آپ سنتے ایسے ہو گئے. سین فرانسسکو کے اندر اگر آپ $1,20,000 سال سے کم کماتے ہیں تو آپ غریب کنسیڈر کیے جاتے ہیں. یعنی آپ کی آمدنی اگر 350 کروڑ روپے سال ہے تو آپ کیا ہیں؟ غریب آدمی. یہاں پہ کیا ہوتے ہیں 350 کروڑ والے؟ امیر ترین لوگوں میں شامل ہوتے ہیں, رائٹ. تو اب آپ کے پاس جو انٹرنیٹ ہے, اگر آپ واٹس ایپ چلا رہے ہیں, فیس بک چلا رہے ہیں, آپ سین فرانسسکو میں رہ رہے ہوتے ہیں تو واٹس ایپ یہی ہوتا, فرق ہوتا؟ ہاں جی, آواز نہیں آئی. یہی ہوتا. اگر آپ انٹرنیٹ چلا رہے تو یہی والا تھا, کوئی اور نیا انٹرنیٹ لگوایا انہوں نے؟ یہی ہوتا. یوٹیوب اور گوگل. تو آپ $200 کی نوکری کے لیے کیوں خچر خوار ہو رہے ہیں؟ نوکری یہاں کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ کام یہاں کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ غریبوں کی بستی میں جا کے ٹویوٹا کرولا بکے گی؟ نہیں بکے گی نا. تو آپ نے کہا میں ایکسٹرا آرڈینری. لنکڈ ان پہ یہ سرچ کرنا ہے کہ میں سین فرانسسکو میں جاب کیسے حاصل کروں. چھوٹے سے چھوٹے انٹرن کی جاب بھی مل گئی تو $1,000 مہینہ, یعنی $2,25,000 مہینہ آئے گا انٹرنشپ. اب اس کے لیے کیا چیز چاہیے؟ تھوڑی سی ہمت, کریج, کمیونیکیشن, اپنے اوپر سیلف ریلیز اور انفارمیشن آپ کی جیب میں ہے. کوئی ایسا ہے یہاں پہ جس کی جیب میں اسمارٹ فون نہیں ہے؟ سب کی جیب میں اسمارٹ فون پہنچ گیا ہے. انٹرنیٹ $4 مہینے کا یہاں انلمیٹڈ انٹرنیٹ ملتا ہے. تو ہم کیا ہیں, خامہ خواہ کے, ہے نا, ہماری توجہ ادھر نہیں جا رہی. تو میرا کام یہ ہے کہ میں ایسی چیزیں سوچوانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ خود سوچیں. ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندر تو نہیں بنایا, ہمیں فرنٹل کورٹیکس دیا ہے, ہم سوچ سمجھ سکتے ہیں. نہیں تو بچے پیدا کرنا, کھانا کھانا, نہاری کھانا, پائے کھانا, وہ تو سب جانور کر سکتے ہیں. سوچنے سمجھنے کی وجہ سے ہم انسان ہیں. آج سے 12 سال پہلے میں نے ایک اسکول بنایا تھا موبائل فون پہ. اسٹوپڈ فون ہوتے تھے, یہ اسمارٹ فون ہے نا, پہلے اسٹوپڈ فون ہوتے تھے. اس کے لیے میں نے کہا کہ یار 200 ملین ہیں ہمارے ملک میں لوگ, 140 ملین اپنا نام بھی نہیں پڑھ سکتے. تو اب تو ستار عیدی صاحب کے پاس میں چلا گیا. ان سے کہا سر میں نے یہ اسکول بنایا, مجھے بہت ڈانٹ پڑ گئی. کہتے ہیں جانور بناؤ گے. میں نے کہا سر یہ تو اسکول ہے, علم حاصل ہوتا ہے. کہتے ہیں جانور بناتے ہیں. مجھے تو سمجھ میں نہیں آئی ان کی بات. 2-3 مہینے گزر گئے, ان کے بیٹے سے ملنے گیا. انہوں نے پھر مجھے سمجھایا انسانوں کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں. امپیتھی ہے ان میں. جب یہ دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ مجھے حج کرا, یا کہتے ہیں یا اللہ تمام مسلمانوں کو حج کرا. جب یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میرے لیے ٹویوٹا کرولا لے آ, تو یا یہ کہتے ہیں سارے پاکستان کو ٹویوٹا کرولا دے دے. کیا اللہ میاں کو فرق پڑ جائے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہمیں فرق پڑ جائے گا, ہمارا ملک امیر ہو جائے گا. تو آپ نے ایک صیغہ چینج کرنا ہے آج کے بعد سے. کلیکٹیو سوچ پیدا کریں کہ میرا ملک کے جتنے یا میری دنیا کے جتنے انسان ہیں, جس کو تمام کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. تو بھئی تو اللہ کے ہی مخلوق ہے نا, اس کے لیے دعا کریں گے تو ثواب ہی ملے گا. تو اپنے اتنے اندر سے تھوڑی سی ایمپیتھی پیدا کریں کہ اس دعا کے اندر خالق کائنات جس کے پاس کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو 1 کروڑ دے یا 8 بلین کروڑ پڑتا ہے. ہمارا ایمان ہے نا, اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو پھر ہمیں دعا ہمیں کلیکٹیو مانگنی چاہیے, نہ کہ یہ کہ میرا کام ہو جائے. کیا خیال ہے؟ تو باتیں تو ختم ہو گئی ہیں ویسے. میرا نام ریحان اللہ والا ہے. یوٹیوب کے اوپر 17,000 ویڈیوز ہیں. rehantraining.com کا ایک پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر گارنٹی میں کرتا ہوں اگر آپ 1 سال گزاریں گے تو 1 لاکھ روپے مہینہ کما رہے ہوں گے. فری پلیٹ فارم ہے, پیسے نہیں لیتا ہوں. اور جب تک فری چلا رہا ہوں لگتا ہے کہ اس کو کیونکہ لنگر کا کھانا سمجھتے ہیں لوگ, استعمال نہیں کرتے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے اوپر فیس لگا دوں بہت ساری, کیونکہ سب کو آئی فون چاہیے, سستے والی چیز نہیں چاہیے. سب کو رولیکس چاہیے. سستی والی گھڑی کا تو نام بھی نہیں پتہ ہوتا.
ویلیو نہیں دیتے لوگ. اور تقریباً 20-21 سال ہو گئے ہیں یہی سب کام کرتے ہوئے, سمجھاتے ہوئے. کوئی 35 کتابیں ہیں, آپ لوگ سب ریحان.com سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ٹریننگ کورسز ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر آدمی 1 لاکھ روپے مہینہ کمائے؟ آواز نہیں آ رہی یار. پورا پاکستان کیا کمائے گا؟ کم سے کم, رائٹ؟ آپ میں سے کتنوں نے یوٹیوب پہ لکھا ہے کہ میں 1 کروڑ روپے مہینہ کیسے کما سکتا ہوں؟ ایک آدمی نے لکھا ہے. تو یوٹیوب پہ سوال ہی کبھی نہیں کرا تو جواب کیسا آئے گا؟ اور اس میں چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو, جس طرح سے ہم جم جاتے ہیں تو ایک دن میں مسل نہیں بنتے, لیکن اگر 2 سال تک روزانہ 1 گھنٹہ جم جائیں گے تو سلمان خان بھائی لگنے لگیں گے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی زندگی میں ایک نکاح تو آپ کسی انسان سے کریں گے, ایک نکاح ایک کام سے کر لیں. آپ کو جو دنیا میں سب سے زیادہ چیز تکلیف دیتی ہے یا خوشی دیتی ہے اس کو اپنے ساتھ باندھ لیں کہ میں نے اپنی زندگی میں روزانہ 15 منٹ اس کام کو دینے, چاہے وہ ٹریش ہو, چاہے وہ اکانومی ہو, چاہے وہ کچرا ہو, چاہے پانی ہو, چاہے سولر انرجی ہو. جس ملک میں اتنی گرمی ہوتی ہو, سورج ہو, تو ہمیں ڈیزل بیچنا چاہیے. ڈیزل کے اوپر یا پیٹرول کے اوپر $8 بلین حکومت خرچ کرتی ہے سال میں. $8 بلین ریسرچ پہ لگائیں کہ بھائی سولر کے پینلز کیوں نہیں ہم یہاں بناتے. بھائی فیکٹری لگاؤ. سولر کے پینل کس چیز سے بنتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کبھی یوٹیوب کیا ہے؟ مٹی سے بنتے ہیں. سلیکن جو دنیا کی 2nd موسٹ ابنڈنس دھات ہے, ہم اس سے چپس بنا سکتے ہیں, سولر پینلز بنا سکتے ہیں. ڈزنٹ ٹیک اینی تھنگ. رائٹ بردرز جو تھے سائیکلسٹ تھے, انہوں نے جہاز ایجاد کیا. آپ اپنے ساتھ کمٹڈ ہوں کہ میں یہ کام اپنے لیے کروں گا اور اس دنیا سے اس پرابلم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا. پہلے 10 سال لوگ آپ کو مجنوں کہیں گے, پاگل کہیں گے, گدھا کہیں گے, بیوقوف کہیں گے. کیا تھا؟ ایکسٹرا آرڈینری نہیں کہیں گے. پہلے 10 سال آپ کو کیا کہیں گے بھائی؟ بیوقوف آ گیا. وہ کیا تھا ورڈ؟ ایب نارمل, ہے نا. اور 10 سال کے بعد وہی ایب نارمل کو کہ او یار یہ تو ایکسٹرا آرڈینری آدمی بھائی, کیونکہ 10 سال آپ نے جم میں لگائے ہیں, اپنے اوپر ٹائم دیا ہے, اور آپ ایک چیز پہ روزانہ 1 گھنٹہ دے رہے ہیں. اسی چیز کو پروف کرنے کے لیے ہم نے کراچی میں ایک اسکول بنایا ہے. چھوٹا سا اسکول ہے, 100 بچے ہیں, اور وہ تمام کے تمام بچوں کو ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ وہ غریب بچے ہیں, ان کے جو والدین ہیں وہ 20,000 روپے مہینہ کماتے ہیں. ہم گارنٹی کر رہے ہیں کہ یہ بچے 1 سال کے بعد ٹریننگ کے بعد اسکول کی فیس بھی دیں گے اور 50,000 روپے مہینہ گھر لے کے جائیں گے. 50,000 روپے مہینہ بچہ لے کے جائے گا. دوسرا, ہم ان کو ہر بچے کو ایک کام دیتے ہیں کہ آپ نے اگلے 4 سال 7th گریڈر کو اگلے 4 سال تک آپ نے سولر انرجی کی روز عدد ایک ٹیڈ ٹاک دیکھنی ہے, اور اس ٹیڈ ٹاک کو دیکھنے کے بعد آپ نے ایک ویڈیو بنا کے اردو میں اور انگریزی میں سمجھانا ہے جو کچھ سمجھ آیا ہے. اور اس جو ٹیڈ ٹاک کا اسپیکر تھا اس اسپیکر کو ٹیگ کر دینا ہے لنکڈن پہ, ٹویٹر پہ, فیس بک پہ. تو اس نے 4 سال میں 1200 ٹیڈ ٹاک دیکھنی ہے اور 1200 لوگوں کے ساتھ کنیکشن بنانا ہے, رشتہ بنانا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو دنیا کے ٹاپ اسپیشلسٹ ہیں. میرا بلیف ہے کہ وہ بچہ, جو بھی یہ بچہ یا جو بھی انسان یہ کام کرتا ہے وہ عارفہ کریم ٹائپ انسان بن جاتا ہے. اور جو پیسوں والا کام تھا, میں چاہتا ہوں یہ تو 1 لاکھ روپے کمانا, یہ کس کا کھیل ہو جائے گا؟ بچوں کا کھیل ہے بھائی. یہ تو بچے کما رہے ہیں 50,000 روپے, لاکھ روپے. اگر بچے کما رہے ہوں گے تو آپ کو تھوڑی بہت شرم آ جائے گی, یار یہ کیا ہوا, یار یہ کیا ہے بھائی, یہ تو چوزا کما رہا ہے, ہماری کب باری آئے گی. میں ساجد بھائی کا بہت شکر گزار ہوں, منسٹر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. مجھے پچھلے ہفتے ملے تھے, کہنے لگے آپ باہر ہیں. میں نے کہا بھائی میں آپ کے فون میں رہتا ہوں, جب چاہیں مجھے میسج کر سکتے ہیں, میں حاضر ہو جاؤں گا. جب